امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ ABC نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا، لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل، جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا اس حوالے سے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فارقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزیر بھی ساتھ ہوں گے۔ برجن اسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوسیو فوٹیج ARY نیوز پر۔ We have our deal done with Iran. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran. Iran will never have a nuclear weapon. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امن معاہدہ اسی لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ کوئی معاوضہ دے رہے ہیں، نہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو، کہا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ UAE کے صدر سے ملاقات میں کہا اپنے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ جمعے تک جہاز رانی کی مکمل بحالی ہو جائے گی۔ واضح کرتا ہوں اپنے ہرمز ٹیکس فری ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے۔ ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے۔ اس سے مشرق وسطی کو فائدہ ہوگا۔ نائب صدر JD وینس معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لیبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اعلان۔ تہران میں سفیر و خطاب نے کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوگا۔ اب لیبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آبنا ہرمز اور امریکی ناکہ بندی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ ہاؤس آف لارڈز میں 15 جون کو مشرق وسطی کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ طارق احمد آف ومبلڈن نے کہا پاکستان اور قطر کا بہت بہت شکریہ جن کی مؤثر معاونت سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ بیرونس چیمپئن آف ڈارٹمنگ جنگ بندی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا، تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔ لارڈ مائیکل باربر آف چٹل ہیمپٹن نے کہا برطانوی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیتی۔ فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندوں کے ساتھ اہم گفتگو۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا مسلم ملکوں نے فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ رہنمائی کے ساتھ خطے میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا۔ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت، غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا۔ حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری، ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے۔
ذمہ دار ثالث کی حیثیت سے پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. مذاکرات کے مندرجات، نوعیت یا آئندہ کے مراحل کی تفصیل فراہم نہیں کی جائیں گی. امن کی کوششیں سبوتاژ کرنے کے لیے کچھ عناصر اور مخالفین سرگرم ہیں. پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ بڑے ممالک کی جنگ ختم کرائی. ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو، نہ صرف ایران کو، باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی، کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط. امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. فیلڈ مارشل نے ایران امریکی قیادت کے سامنے سخت باتیں کی. ایسی باتیں کوئی دوسرا سوچ تک نہیں سکتا. امریکہ اور ایران جانتے تھے یہ بندہ کھری بات کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیغام امن کمیٹی میں گفتگو، بتایا 1-1.5 گھنٹے میں جنگ پھر شروع ہونے والی تھی. فیلڈ مارشل نے ایران کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی، آخرت کے روز میری گواہی دے دینا. میں نے پوری کوشش کی کہ ایک جان بھی بچا لوں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی. فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے اور پھر مذاکرات آگے بڑھے. فیلڈ مارشل فیلڈ کے کپتان ہیں، دونوں ملکوں کو ان پر بھروسہ تھا. اس پورے مشکل مرحلے میں لیڈر اور کپتان نے کلیدی کردار ادا کیا. مجھ سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ذمہ داریاں ادا کی. علماء کرام نے امن معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا. دو آدمی اس کو کوالیفائی کرتے ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک فیلڈ مارشل صاحب. اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے اور جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. امن کا نوبیل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے. سینیٹر فیصل واڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ. سینٹ کی اقامہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات ختم کروا دیے. فیصل واڈا کی نشاندہی پر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مکی نے غلطی تسلیم کر لی. کہا وزارت صنعت کو این او سی دینا غلطی تھی. امپورٹڈ گاڑیوں کی سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے واپس لے کر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو دے رہے ہیں. فیصل واڈا کا کہنا تھا گاڑیوں کی پالیسی میں سیکرٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے. محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا. ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ-داری ہے. اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے. اگلا کرپشن سکینڈل لے کر آ رہا ہوں. لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. امن معاہدے پر دستخط کے بعد امریکہ ایران کو فوری تیل فروخت کی اجازت دے گا. وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. لکھا معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی. ایرانی تیل کی برآمدات کے لیے بینکنگ، ٹرانسپورٹ، انشورنس بھی بحال ہوگی. امریکی پابندیوں میں نرمی سے ایران کی معیشت کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان. ایران امریکہ معاہدے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. لندن بینچ مارک برینٹ کروڈ $79.1 فی بیرل ہو گیا. امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکساس فی بیرل $76 کا ہو گیا. ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $71.87 فی بیرل ہو گئی. اللہ کرے جی اب یہ ایم او یو انشاءاللہ سائن ہو تو اس کا امپیکٹ جو ہے انفلیشن پہ بھی آئے گا. انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ تو نارمل سی آتے آتے کچھ وقت لگے گا. سپلائی چینز ہیو بین ڈسٹرپٹڈ تو اس کا تھوڑا سا لنگرنگ امپیکٹ رہے گا لیکن میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں فار دا نیکسٹ فسکل ایئر. عالمی مارکیٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی طرح کم ہوتی رہیں تو پرانی قیمتوں پر آ جائیں گے.
وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم یکسو ہیں، جیسے قیمتیں کم ہوں گی عوام کو فائدہ پہنچ جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں صورتحال کنٹرول میں رہی، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، خطے کی صورتحال جتنا جلدی نیچے آئے گی مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ڈی پی کا 60% لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹ سے وابستہ ہے۔ دہائیوں سے کسانوں کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومتوں نے کام نہیں کیا۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی اجلاس دوپہر 2 بجے طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیم شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کمی کی جائے گی۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب سے کم کر کے 720 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب مختص کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کا 5903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے مختص، کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز، ترقیاتی اخراجات کی مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری آسامیاں ختم کی گئیں، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا۔ 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں۔ لیڈی وار روم، راشن کارڈ، دھی رانی پروگرام، فری وائی فائی پروجیکٹ، آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کے لیے خطیر رقم مختص۔ آئین کے آرٹیکل 125 کے تحت اگر 30 جون تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور ان کی ہدایات نہیں آتی تو میری اطلاع یہی ہے کہ اس وقت یہی فیصلہ ہے کہ صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش ہو۔ 30 جون تک بانی سے ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت صرف 3 ماہ کا بجٹ پاس کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے کہ آپ 3 ماہ کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ بانی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ بانی کو مشاورت میں شامل کرنا ضروری ہے۔ بلتستان حکومت بنا پائیں گے؟ بہت کانفیڈنٹ ہو گئے، حکومت ہمارا ہی ہے بجٹ پر تحفظات جو تھے سر وہ دور ہوئے سر، حکومت نے وہ جو اعداد و شمار ہوگا نظار صاحب سے آج بھی بات کیا، وزیر باتیں ہوئی، انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات، بجٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز جاکھرانی، شہری رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ بلاول بھٹو نے ملاقات کے بعد بتایا نائب وزیر اعظم سے بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، آگے مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق پی پی کو بجٹ پر تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی حکومتی جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کے مبینہ مقابلے 6 دہشت گرد مارے گئے۔ چاسدہ شب قدر میں سی ٹی ڈی کے آپریشن میں فتنہ خوارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 1 فرار ہونے میں کامیاب۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور مذہبی رہنما کو ٹارگٹ کرنے میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ فرار دہشت گرد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کوہاٹ کے علاقے لاچی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کے ساتھ مقابلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ اسلام میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی گنجائش نہیں، علماء عوام کی رہنمائی کریں، مسجد و ممبر سے اتفاق و یگانگت کا پیغام جانا چاہیے۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا
امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے. پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مضمون مقاصد کے تحت آزاد کشمیر میں تماشا لگایا گیا. سستی بجلی، آٹا اور دیگر ضروریات کے نام پر مضموم ایجنڈا اپنایا گیا. لوگوں کی ہمدردیاں لے کر آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ریاست نے ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. مضموم ٹولوں کو بے نقاب کیا جائے گا. سینتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے. اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے. یہ عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مرنے والے ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عوامی جوائنٹ کل عدم ایکشن کمیٹی کے اوپر آتی ہے، جنہوں نے حالات کو اس نیج پر لے کر گئے. ہم روکتے رہے، منت کرتے رہے، لیکن انہوں نے ترجیح دی حالات کو اس نیج پر لے جانے. ماحول خراب کرنے کی ذمہ داری کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے. دونوں اطراف سے مرنے والے ہمارے اپنے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں ہم روکتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، لیکن کل عدم کمیٹی نے حالات خراب کرنے کو ترجیح دی. سردار جاوید ایوب نے کہا حکومت کے پاس کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق شواہد موجود ہیں. شواہد میڈیا کے سامنے جلد لائے جائیں گے. ہم نے آخری حد تک کوشش کی، لیکن کل عدم ایکشن کمیٹی کی ضد اور انا نے حالات یہاں تک پہنچائے. گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد ارکان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت. گھانچے سے منتخب ارکان محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 یامیر سے کامیاب. دلپذیر خان اور غزل سے منتخب ایمان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. چاروں ارکان نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی تیاری. پیپلز پارٹی جی پی کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کی لیگی صدر حفیظ الرحمان سے ملاقات. عوام کی بہتری کے لیے مشترکہ فیصلوں سے آگے بڑھنے پر اتفاق. کراچی میں گرد آلود آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. آج اور کل خراب موسم کا الرٹ جاری. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. 19 جون تک پختونخوا، جی بی، آزاد کشمیر، پنجاب اور بلوچستان میں سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا. ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کا صدر ٹرمپ پر انتقامی کارروائی کا الزام. گورنر کیلیفورنیا گیون نیوسم کے خاندان کے مالی معاملات اور ٹیکس ریکارڈز کی تحقیقات. ڈیموکریٹک گورنر کیلیفورنیا گیون نیوسم نے ویڈیو بیان میں الزامات کی بوچھاڑ کر دی. کہا آئندہ صدارتی انتخاب لڑنے پر غور کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ٹیکس تحقیقات محض بہانہ ہے، اصل مقصد سیاسی دباؤ بڑھانا ہے. وائٹ ہاؤس کا الزامات کا جواب دینے سے گریز. محکمہ انصاف بھی خاموش. فیفا ورلڈ کپ میں گزشتہ ورلڈ کپ کی رنر اپ فرانس کا فاتحانہ آغاز. فرانس نے دلچسپ مقابلے کے بعد سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. سٹار فٹ بالر امباپے نے 2 گول سکور کیے. بریڈلے بارکولا نے 1 گول سکور کیا. سینیگال کی جانب سے واحد گول ابراہیم مبایا نے کیا. دوسرے میچ میں ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. تیسرے میچ میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے الجیریا کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. چوتھے میچ میں آسٹریلیا اور اردن مد مقابل ہوں گے. اور دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کی ویمن T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں بھی شکست. سری لنکا نے 5 وکٹ سے ہرا کر اپنی پہلی کامیابی حاصل کی. سلوا کی نصف سنچری کی بدولت 151 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے پار لگایا. ساؤتھ ہیمپٹن میں کیوی ٹیم پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 150 رنز بنا سکی تھی. قومی ویمن ٹیم اپنا دوسرا میچ آج جنوبی افریقہ سے کھیلے گی.